کتنا اہتمام کیا ہے حسین نے نماز کے لیے، اور ہم اسے پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، اپنے گھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ مسجد میں گفتگو کرنا منع ہے، مسجد کے اندر سونا منع ہے، کہ جو مسجد میں زیادہ تر سوتا ہے اللہ ایسے درد میں مبتلا کر دیتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، یا ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے، پھر پوری عمر گزر جاتی ہے انسان کا علاج کرتے ہوئے۔ تو مسجد عبادت کرنے کی جگہ ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ اور دو جملے اور نماز جماعت کے حوالے سے، اور اس کے بعد آپ کی عبادت تمام۔ جماعت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم فرادہ نماز پڑھ رہے ہوں ہمیں شک ہو جائے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن نماز جماعت میں نہیں۔ مثلا امام میں جماعت نماز پڑھا رہا ہے، اس نے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہا، آپ اس سے پہلے چلے گئے، امام ابھی کھڑا نماز پڑھانے والا، تو شریعت نے تمہیں حکم دیا کھڑے ہو جاؤ سیدھے، ایک بار رکوع میں جا چکے ہو، کہا کھڑے ہو جاؤ امام کے ساتھ جاؤ، یا اس کے بعد میں نماز پڑھانے والا بھی رکوع میں ہی تھا، آپ کھڑے ہو گئے، حکم ہے فوراً رکوع میں چلے جاؤ، رکوع بڑھ رہا ہے نا، نماز باطل ہو جانا چاہیے؟ کہ نہیں ہوگی؟ کہ کیوں؟ کہ یہ احترام امام میں جو نماز پڑھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے سجدے میں اگر اضافہ ہو جائے احترام امام میں جو نماز پڑھا رہا ہے تو کا نماز باطل نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ وہ ابھی سجدے میں اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ دلیل کے لیے دو جملے، رسول نماز میں حسین پشت پر ہے، صحابہ نے کتنے سجدے کیے پتہ نہیں، پیغمبر نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، کہا کیوں؟ کہ یہ احترام حسین تھا، جب حسین کا احترام آیا نظروں میں تو کتنے بھی سجدے ہو جائیں باطل نہیں ہوتی نماز۔ اور آپ نماز پڑھانے والے کا احترام بھی دیکھا ہے کہ اللہ نے کتنا احترام دیا ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے، ہماری نظروں میں اہمیت نہیں ہوتی، وقت آئے نماز پڑھ لی اور چلے گئے، مولوی صاحب بھی چلے گئے، راستے میں ملے تو پہچانتے نہیں ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا احترام ہے کہ اس کے احترام میں رکوع ایک کے بدلے دو، اس کے احترام میں دو سجدوں کے بجائے تین، آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں، آپ دو مرتبہ رکوع میں چلے جائیے نماز باطل ہو جائے گی، ایک سجدہ جان بوجھ کر کے بڑھا دیجئے نماز باطل ہے، ایک سجدہ جان بوجھ کر کے گھٹا دیجئے نماز باطل ہے، کہ آپ سر رکھ دیجئے سجدے میں ذکر نہ کریے نماز باطل ہے۔ ذکر بھی واجب ہے، ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، رکوع کا ذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے معنی اعتبار سے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جو اعلیٰ ہے، بڑا ہے، عظیم ہے، اور رکوع میں ہم عظیم و بحمدہ کہتے ہیں۔ تو دونوں کے معنی عظیم اور اعلیٰ کے معنی اردو میں ایک ہی ہوتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ہے، بلند ہے، عظیم ہے ہمارا رب۔ تو آپ دیکھیں معنی کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن ہم اس ذکر کو بدل نہیں سکتے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جب معنی ایک ہے تو اعلیٰ و بحمدہ رکوع میں پڑھ لیتے ہیں، عظیم و بحمدہ سجدے میں، کہا نماز نہیں ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں، جو شریعت نے بیان کر دیا ہے اس کے اعتبار سے آپ عمل کریں گے تو آپ کی عبادت ہوگی، اور جہاں پر انسان اپنی مرضی کے اعتبار سے چلے گا وہاں پر پھر عبادت نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تقلید کریں کسی جامع شرائط کے۔
تاکہ وہ ہمیں عبادت کا طریقہ بتائے. اور اگر ہم کہیں کہ تقلید نہیں کرتے تو سوال ہے جو آپ نماز پڑھ رہے ہو یہ تمہیں کس نے بتائی ہے؟ مثلا ہم جواب دے دیں ہمارے باپ نے. ہمارے باپ کو کس نے بتائی؟ ہمارے باپ کے زمانے میں تو رسول تھے نہیں، نہ امام تھے. امام ہے وہ پردے غائب میں ہے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے. تو ہمیں نماز کو بتایا کس نے؟ کئی علماء نے بتایا. کہ ان کے بتائے پہ عمل، کہ اس کی اچھائی اور برائی کا ذمہ دار کون ہے؟ امام نہیں ہے. جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کی بھی ہم تقلید کرتے ہیں، مثلا آیت اللہ سیستانی کے ہم مقلد ہیں، ہماری نماز کے ضامن آیت اللہ سیستانی ہیں، امام زمانہ نہیں. چونکہ یہ بھار انہوں نے ان کے کندھے پر ڈالا ہے کہ ہمارے علماء کریں گے، ہمارا کام ہمارے علماء کریں گے. اب وہ کر رہے ہیں، اب جو وہ حکم دے دیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہم ان کے کہنے کے برعکس جائیں گے تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں. کیوں؟ کوئی ہے ہی نہیں ذمہ دار جو ہم سے یہ کہہ سکے کہ تم نماز پڑھو. ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ تم نے نماز جو پڑھی وہ صحیح پڑھی. چونکہ یہ علماء ہیں جس کی تقلید ہمارے لیے واجب قرار دے گئی کہ ہم تقلید کریں، انجام دیں ان احکام کو. اصول دین میں نہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے، تقلید اصول دین میں نہیں ہے، فروع دین میں ہے. اصول دین کا 5 ماننا، اصول دین کا 3 ماننا اسلام ہے. توحید، عدل اور نبوت کا ماننا اسلام ہے. امامت کا اور قیامت کا ماننا نہیں. اصول دین میں توحید کا، نبوت کا، قیامت کا ماننا یہ اسلام ہے. عدالت کا اور امامت کا ماننا یہ ایمان ہے. اس کے لیے مولانا محمد علی کے کہنے سے آپ اصول دین 5 تو مان لیں گے، لیکن یہ کیوں مانے ہم؟ اس کی دلیل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ کا ایک ہونا، اس کا عادل ہونا، نبی کا آنا، امام کا آنا، قیامت کا آنا، یہ دلیلیں آپ کے پاس ہوں. اور فروع دین کے لیے آپ کے لیے تقلید کی ضرورت ہے کہ آپ تقلید کریں. اگر آپ تقلید نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی عبادت فضول ہے، ٹکر ہے، عبادت نہیں ہو سکتی. وَدَوَانِ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اگر کوئی سوال احکام کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے. یا علی ہم بہت شکر گزار ہیں محمد علی صاحب سے یہ بہترین انہوں نے درس دیا. جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ آگے سے کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاسٹ کے 2 غیر رکن بتا دیں. لاسٹ کے رکن جی سلام کے بعد نہیں، سلام کے بعد ترتیب اور موالات. جی ترتیب کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کو انجام دینا. مثلا نیت کرنا، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، ذکر، رکوع، سجود، تشہد، سلام، اس کو بولتے ہیں ترتیب. اور موالات یعنی اس کے درمیان میں کوئی سا بھی وقفہ نہ ہو کہ مثلا ہم نے قرات کر لی ہے، اب رکوع کے لیے ہم سیدھے کھڑے ہیں اطمینان سے، جب ہمارا دل چاہے گا تو ہم کریں گے. نہیں، کہ ادھر سورہ حمد ختم ہوا، آپ دوسرا سورہ پڑھیے، دوسرا سورہ ختم ہوا اور آپ رکوع میں جائیے. اگر کسی انسان کا شریر بچپن سے ہی پیرالائز ہے تو کیا اس پر نماز واجب ہے؟ ہاں، اگر بالغ ہے، عاقل ہے تو اس پر بھی نماز واجب ہے. لیکن اس کے لیے ہماری طریقے سے کھڑا ہونا یا بیٹھنا، وہ جس طریقے سے بھی نماز کو ادا کر سکتا ہو وہ ادا کر سکتا ہے.
وعلیکم السلام. قبلت ما سواہا ردت ما سواہا. جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے سارے اعمال قبول ہو گئے. ٹھیک ہے. واجبات نماز بتا دیجیے. واجبات نماز 11 ہیں. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، ذکر. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، ذکر، رکوع، سجود، تشہد، سلام،